اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال ہے اور سپارہ نمبر 10 سے آغاز ہو رہا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے ہیں، اور ان کفار کا جو مال، ان کی جو اسلحہ اور جو چیزیں انسان کو ملتی ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب کبھی کسی دور میں بھی جنگ ہوئی تو جو مال غنیمت ہوتا تھا اسے ایک پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا یا کسی جگہ پہ، آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا جاتی، تو وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جہاد اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اور اس کی مال غنیمت و ساری اشیاء جلا دیتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری فضیلتیں دی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع کلمات عطا کیے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو آپ کے لیے پاک قرار دیا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ پوری کائنات کی زمین آپ کے لیے مسجد قرار دی گئی ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہوتے تھے ان کی مخصوص عبادت گاہ تھی، اس کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں سے یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نبی پیغمبر بنا کے بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ اب اس پارے کے آغاز میں بتایا کہ وَعْلَمُوا جان لو انما سوائے اس کے نہیں غنیمتم من شیء، جو کچھ تم مال غنیمت حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے ہے، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا اور جو کچھ ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، یوم الفرقانی فرق کرنے والے کے دن، جس دن کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہوا تھا وہ جنگ بدر تھی، یوم التقى الجمعان جس دن دو لشکر آپس میں ملے تھے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک تو اس کے اندر یہ پوری آگے تفصیل اسی غزوہ بدر کی چل رہی ہے، اور آگے چل کے اگلی آیات میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے اہل ایمان جب تمہارا کفار میں سے کسی گروہ کے ساتھ مقابلہ ہو تو پوری جمع مردی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ تم لڑو، اللہ جل جلالہ کو یاد کرتے رہو بہت زیادہ تاکہ تم کو فلاح ہو۔ پتہ چلا کہ جب بھی کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، نفس کے ساتھ مقابلہ ہو، شیطان کا مقابلہ ہو، انسان کو ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، اور ثابت قدمی ملتی ہے اذکر اللہ ذکراً کثیرا، زیادہ اللہ کے یاد کرنے سے، یعنی اللہ کی یاد میں تلاوت قرآن ہو اور کلمہ شریف جو بھی آیات ہوں، جتنا زیادہ ذکر کریں گے اللہ جل جلالہ اسی انداز میں ان کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، اس کائنات میں سب سے برا بدترین دابہ جانور حیوانات وہ ہیں الذین کفروا جو کافر ہیں، فهم لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہاں گزشتہ کی آیات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جو انسان ایمان نہیں لاتا اور اعمال صالحہ نہیں کرتا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آگے چل کے سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، قرآن کریم کی 9ویں صورت ہے، یہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ پورے قرآن میں جس بھی صورت میں آپ جائیں گے وہاں آپ کو صورت کے شروع میں بسم اللہ ملے گی۔ یہاں بسم اللہ کا نہ ہونا دو وجوہات سے ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ صورت سورہ انفال کا جز ہے، اس لیے اس کے درمیان میں بسم اللہ نہیں لائے گی۔ دوسرا جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اس موقع پر اللہ جل جلالہ غصے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کفار سے برات کا اعلان کر رہے ہیں، تو اس کیفیت میں اللہ کی طرف سے رحمت یا مہربانی والا معاملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں جو ہے کہ اس میں بسم اللہ نہیں لائے گی۔ برات من اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول بری ہیں ان لوگوں سے جو کفار ہیں، اس کا یہاں تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے۔ آگے چل کے انہی آیات میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور تقوی اور طہارت کی بنیاد پہ اعمال کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر مساجد کو تعمیر کریں اور اس کو آباد کریں، اور کیونکہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنے جان پر کفر کا اقرار کرتے ہیں، اور کافر مساجد کو آباد نہیں کیا کرتے۔ اگر کوئی کافر ظاہری طور پہ مسجد میں آتا ہے یا اس کو آباد بھی کرتا ہے، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ انما سوائے اس کے نہیں، یامر مساجد اللہ، مسجدیں آباد وہ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مسجد جو آباد کرنے والے ہوتے ہیں وہ اہل ایمان ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر ایمان کی پختگی لائے تاکہ اللہ کے گھروں کی آبادی کی طرف اس کی جو ہے کہ دل میں اللہ شوق پیدا کرے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ وقالت یہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ساری باتیں ان کی منہ کی ہیں، اس منہ کے اپنے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ نقل کر رہے ہیں ان کافروں کی بات جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، کہاں یہ بہہ کے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو رب بنا دیا ہے اللہ کو چھوڑ کے، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کو رب بنایا ہے۔ وما امروا، اور انہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا مگر الا لیعبدوا الہا واحدا، کہ عبادت کرنی ہے صرف ایک ہی الہ کی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ پاک ہے جس سے یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ توحید بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی ذات کو ہم نے محبوب بنا کر رکھا ہے۔ تو یا علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ تو انسان ایک در پہ جھکے، اس کے اندر عظمت ہوتی ہے، شان آتی ہے۔ آیت نمبر آگے چل کے اس کی 40 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مل کے جو ہجرت کا سفر ہوا تھا اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یاد رکھو اگر تم نے مدد نہ کی میرے محبوب کی تو میں خود مدد کر لوں گا، اور میں نے مدد کی ہے۔ اذ اخرج الذین کفروا، جب انہیں نکالا تھا کافروں نے اپنے گھر سے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان میں سے دوسرا غار میں، اذ یقول، جب کہہ رہے تھے، لصاحبی، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، کہ تم غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے اپنی سکینت ان پہ اتاری، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہمیشہ کی طرح اونچی ہوئی، بول بالا ہوا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہاں اس صاحب ہی کے لفظ سے صدیق اکبر کی صحابیت کا جو ہے اعلان اس آیت میں ہو رہا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی نظر میں کافر ہے۔ خلافت کا یا وہ تو باتیں بعد میں آتی ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 60 میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، یہ صدقات خیرات کن کو دینے چاہیے؟ فرمایا للفقراء، فقیروں کو، والمساکین، مساکین کے لیے، والعاملین علیہ، اور جو یہ زکوٰۃ صدقات وصول کرنے والے ہیں ان کے لیے، والمؤلفۃ القلوب، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دل کی دل جوئی منظور ہوتی ہے، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، والغارمین فی سبیل اللہ، اور جو قرضوں میں دب چکے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے بھی آپ صدقہ خیرات سے مدد کر سکتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی، اور یہ فرض ہے، اور انسان کو چاہیے کہ یہ چند وہ مصارف ہیں۔ یہ مؤلفۃ قلوب جو تھے
یہ تھے تو کافر، ایسے کافر جو کمزور لوگ ہوتے تھے۔ ہر دور میں یہ کفریہ طاقتیں آج بھی یہ ٹیک استعمال کرتی ہیں کہ جتنے بھی ہمارا تھر پارکر ہے، جس قسم کے علاقے ہیں، وہاں غریبوں کے پاس مرزائی اور قادیانی آتے ہیں، ان کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مشینیں دیتے ہیں، کھانے کے راشن دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو قادیانی بناتے ہیں۔ یہودی آتے ہیں، انہیں یہودی بناتے ہیں۔ تو یہ صرف غریب لوگوں کو پیسہ دے کر ان کی دلجوئی کر کے لوگ اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ شروع میں ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے میں لوگ کمزور ہوتے تھے تو کفار انہیں پیسے کی لالچ دے کر اپنی طرف موڑ لیتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مال غنیمت میں سے اور صدقات میں سے ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کے دلوں میں جو ہے کہ وہ اسلام کی عظمت آئے، اپنی غربت اور افلاس کی وجہ سے وہ اسلام سے پھر نہ جائیں۔ اس لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ غربت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور انسان کلمہ کفر کہہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت اور فضل مانگنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی یہ منافقین کا سردار تھا اور اس نے ہر لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ قرآن کریم بھرا ہوا ہے، مدینہ پاک میں آئے تو ظاہری طور پر اس نے ایمان لے آیا، آپ علیہ السلام کے قریب ہوا۔ پھر اس نے سب سے پہلے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو لیاذ باللہ ذلیل کہا، اور وہ سورہ منافقون میں پورا اس کا تذکرہ آتا ہے۔ جب بلایا تو انکار کر دیا، میں نے تو نہیں کہا۔ بعد میں اللہ نے آیات اتاری کہ ظالم جھوٹ بولتا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے منافق کاذب جھوٹے ہیں۔ پھر ایک موقع پر پیارے آقا کریم علیہ السلام کی زوج ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ اس نے زنا کا الزام لگایا، انہیں بدکارہ کہا، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فیوروں میں سورہ نور اتاری۔ بہت سارے ایسے لمحات تھے جس نے ایسی بات کرتا رہا، لیکن بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا تھا، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تو جب اس کی آخری وقت آیا تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں کفن دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اس کے بیٹے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کا نام تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، اگر میرا کرتا دینے سے کسی کی بخشش ہو سکتی ہے یا میرے کرتے پہننے سے کسی کی دل جوئی ہو سکتی ہے تو میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو ساری کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت، میرا کرتا حاضر ہے، لے جاؤ۔ آپ کرتا دے دیا۔ تو اب بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ یا آپ نے لباس جو زیب تن کیا ہوا تھا وہ کپڑا دیا یا دھویا ہوا دیا ہے؟ تو فرمایا کہ گھر سے دیا۔ اس نے کہا نہیں وہی کرتا دیں جو پیارے آقا نے پہنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا اتار کے دے دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد کرتا دینے کے بعد اسی میں اس کو کفن دیا گیا غسل دینے کے بعد۔ مرنے سے پہلے اس نے پھر ایک دوسری خواہش کا اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ بھی پڑھائیں۔ اب پیارے آقا علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ چل پڑے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ سے جنازہ نہ پڑھائیں، اس ظالم نے ہر لمحے ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے، ہر لمحے اسلام کو اس نے، یہ وہی ہے جس نے غزوہ بدر کے احد کے درمیان سے 300 بندے لے کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ہر جگہ اس نے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، الیاذ باللہ۔ ہماری ماں کو اس نے بدکارہ کہا ہے، اتنے موقع پر اتنے زیادہ باتیں کی ہیں۔ تو اگر آپ اس کے جنازے میں جائیں گے تو باقی لوگوں کو شے ملے گی، وہ بھی ایسی گستاخیاں کریں گے، تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ نہیں عمر، مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، مجھے جانے دیں۔ پیارے آقا چل پڑے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اس کے لیے نماز جنازہ ادا کی، ابھی اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہی تھے تو یہ آیات نازل ہو گئی ہیں جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو گستاخ صحابہ ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ ان کے لیے ایک آیت ہے، استغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، میرے محبوبہ اس موقع پہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ وذالک، اور یہ اس لیے بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے۔ آگے چل کے آتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے تو اس اگلی آیت میں، آیت نمبر 84 میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آئندہ کے لیے اس عقیدے کا کوئی بندہ بھی مر جائے، وَلَا تُصَلِّ، آپ نماز نہ پڑھیں، عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک پر، مات آبادا، جب بھی کبھی مرے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ابھی آپ اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں، آپ فوراً پیچھے ہٹ جائیں۔
انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک اس نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، وماتوا، اور کفر میں مرا ہے، وہم فاسقون، وہ فاسق ہے۔ تو یہاں سے بعض لوگ جو عام طور پہ مسئلہ پوچھتے ہیں، بار بار کہتے ہیں جی کہ ایک بندہ اگر ایسا ہے کہ جو روافظ میں سے ہے اور وہ جو کالے لباس والا ہے اور کالے دل والا ہے تو پڑھ لیں جنازہ جی، کوئی فرق تو نہیں پڑتا جی، خیر اگر ہم چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے جی۔ تو ان کے لیے یہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیات ہیں کہ ان کو اپنے پاس رکھیں۔ پیارے آقا علیہ السلام میں آپ سے ہم سے زیادہ حوصلہ تھا، آپ میں بڑا جذبہ تھا، اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ پیارے آقا، لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہ پڑھا ہے جی، تو تجھے کیوں روک دے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، آپ علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر کتابوں میں لکھے کئی ہزار اس کے خاندان کے لوگ مسلمان ہوئے کہ اس ظالم نے ہر لمحے آپ کو کتنا تنگ کیا، اور آپ کے کیا اخلاق ہیں کہ آپ نے دشمن جو آپ کو پتھر بھی مارتا آپ اس کو پھول برساتے تھے۔ تو ایسے بندے کی جس کا یہ عقیدہ ہو قرآن کے بارے میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا صحابہ کرام میں سے کسی ادنا صحابی کے بارے میں کہ الیاذ باللہ کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ کافر ہو گئے تھے، قرآن سچی کتاب نہیں ہے، ابو بکر عمر عثمان الیاذ باللہ اسلام سے خارج ہیں، تو ایسے بندے کی نماز جنازہ میں کھڑا ہونا ایمان سے فراغت ہے۔ لکھا ہے کہ جو بندہ اس کے جنازے میں کھڑا ہوگا یا جنازہ پڑھے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اسے دوبارہ ایمان بھی لانا پڑے گا، تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سخت الفاظ میں اللہ نے روکا ہے تو آخر کوئی وجہ تو ہے نا۔ اس کا بھی یہی عقیدہ تھا، اس نے اماں عائشہ کو زانیہ کہا تھا، اسی نے نبی علیہ السلام کو الیاذ باللہ ذلیل کہا تھا، اس نے صحابہ کرام کے بارے میں غلط الفاظ کہے تھے۔ جب انشاءاللہ 28ویں پارے میں ہم جائیں گے تو آپ وہ بھی سماعت فرمائیں گے۔ اس لیے اپنا عقیدہ کلیئر رکھنا چاہیے، ایمان پہ ثابت قدم رہنا چاہیے اور قرآنی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو ان آیات کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔